बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और ये कल के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे जी वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरियत को दरपेश मसाइल, या कह सकते हैं कि जमहूरियत को जब जब रेल किया गया, जब जब ये सरकारी हुकूमतें ख़त्म की गई, जमहूरी हुकूमतें ख़त्म की गई, उन सब के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जो है ना हम इलेक्शन 2024 की भी बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1957 को इस दुनिया के नक्शे के ऊपर ज़ाहिर हुआ, और क़याम के फ़ौरन ही बाद 1935 का जो एक्ट है उसमें कुछ ज़रूरी तरमीम करके नाफिजुल अमल कर दिया गया, और फिर नए आइन की तैयारी के लिए जो ना इकदाम शुरू कर दिए गए। अब पहली जो असम्बली थी जिसने आइन साजी का काम करना था, वो 24 अक्टूबर 1954 को जो ना वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की तरफ से जो ना मनसूख कर दी गई, तहलील कर दी गई। अब जो गवर्नर जनरल था उस वक्त जो ना वो सदर की हैसियत से ही काम करता था। हम कह सकते हैं कि आज के दौर में उसको सदर के नाम से जान सकते हैं। ठीक है जी, मुल्क का वो सरबराह था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जी, फिर जो है ना मुल्क के अंदर जो दूसरी जो है ना कानून साज असम्बली आई, उसने कानून साजी का अमल मुकम्मल किया, और पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल हो गया, जो तकरीबन 2 साल 7 माह नाफिजुल अमल रहा। और फिर जनरल अयूब साहब की तरफ से मुल्क के अंदर जो है ना वो 1958 को मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और इक़्तिदार खुद संभाल लिया। याद रहे, ये मुल्क का पहला मार्शल लॉ था। ठीक है जी, मुल्क में टोटल 4 मार्शल लॉ जो है वो लगे हैं, जिसको हम साथ साथ तज़किरा करते चले जाएंगे। फिर जी जनरल अयूब साहब ने जो अपना दौर गुजारा, वो उन्होंने 1958 से 1969 तक का ये उनका एक ड्यूरेशन था। उन्होंने 1962 को अपनी कोशिशों से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो ना वो नाफिजुल अमल जो ना वो किया, जो कि 8 जून 1962 को नाफिजुल अमल हुआ। और ये एक प्रेसिडेंशियल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जिसमें तमाम तर इख्तियार जो है ना वो सदर के पास थे। 1956 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लिमानी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। ठीक है जी, इसके बाद जनरल अयूब साहब से अवाम जब जो है ना वो डिस्टर्ब हुई, तो अवाम ने जनरल अयूब साहब से जो है ना वो मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। और फिर उन्होंने 1969 को जो इक़्तिदार है वो उस वक़्त के जो मौजूदा कमांडर इन चीफ थे, यानी कि आर्मी चीफ थे, जनरल याहिया साहब, उनको जो है ना इक़्तिदार सौंप दिया। जनरल याहिया साहब ने मुल्की हालात को देखते हुए 25 मार्च 1969 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। याद रहे जी, ये मुल्क का दूसरा नाम जो ना मार्शल लॉ था। ठीक है, उन्होंने फिर 30 मार्च 1970 को जनरल जो याहिया साहब थे, उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क जो ना जारी किया, जिसके तहत जो है वो दिसंबर 1970 को जो ना वो आम इंतखाबात का, मुल्क के पहले आम इंतखाबात का ऐलान किया, जो कि मुल्क में मुनक्किद हुए। और इन्हीं जो इंतखाबात हैं, इसके सूरत हाल को, या इन इंतखाबात के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान से अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि मजमूई तौर पर जो है ना वो अवामी लीग को अक्सरियत जो है ना वो मिल सकी। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को जो है ना वो इंडिया की जो है ना वो मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर अचानक जो है ना वो हालात ख़राब हुए और जंग की सूरत हाल बनी, और 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर जो है ना वो बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क बन गया। फिर जो बाकी बाद अज़ा जो बकिया मांदा पाकिस्तान था, वो 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को इसकी हुकूमत सौंप दी गई, जिन्होंने मुल्क का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो ना 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया, और 14 अगस्त 1973 को ये मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल कर दिया गया। भुट्टो साहब ने अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले ही मुल्क में आम इंतखाबात करवा दिए, जिसमें भुट्टो साहब को फिर से जो है ना वो इक़्तिदार जो है ना वो मिल गया।
اب جو حزب اختلاف تھی جو جماعتیں تھیں انہوں نے حکومت پر دھاندلی کا الزام لگایا اور ملک میں جو ہے نا حالات خراب کر دیے اور ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے، اور یہی صورتحال دیکھتے ہوئے جنرل ضیاء صاحب نے ملک کے اندر 5 جولائی 1977 کو ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے آئین کو معطل کر دیا۔ یاد رہے یہ ملک کے اندر نافذ ہونے والا تیسرا مارشل لا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ضیاء صاحب تھے جو ہمارے اس وقت صدر بنے تھے، جنہوں نے ملک کے اندر مارشل لا جو ہے نا وہ لگایا ہوا تھا، انہوں نے ملک کے اندر جو ہے دسمبر 1981 کو صدر پاکستان کی حیثیت سے ایک نامزد مجلس شورا قائم کی جو کہ فروری 1985 تک کام کرتی رہی۔ فروری 1985 کو ملک میں جو ہے نا عام انتخابات کروائے اور اس کے بعد محمد خان جنیجو جو ہے نا وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ملک کے اندر سے 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا بھی اٹھا لیا گیا، جو بعد میں صرف 3 سال اور 2 ماہ تک ان کی حکومت جاری رہی، اور جنرل ضیاء صاحب نے 29 مئی 1988 کو جو ہے نا وہ جنیجو صاحب کی حکومت کو ختم کیا اور اسمبلیاں جو ہے نا وہ تحلیل کر دی گئی۔ پھر ایک فضائی حادثے میں 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین جو ہے وہ ملک کے صدر بنے، جنہوں نے ملک کے اندر عام انتخابات کروائے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو، ان کو جو ہے نا وہ حکومت ملی۔ پھر یہ 90 کی دہائی میں 3-4 دفعہ متعدد بار جو ہے نا وہ 3-4 دفعہ جو ہے الیکشن ہوئے، جس میں پھر بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور پھر نواز شریف کی حکومت آ گئی، اور نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، پھر بینظیر کی حکومت جو ہے نا آ گئی، پھر بینظیر کی حکومت ختم ہونے کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، اور فروری 1997 کو جو نا جب انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کے جو سربراہ تھے نواز شریف وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ پھر 12 اکتوبر 1999 کو جو نا وہ جنرل بری فوج کے جو سربراہ تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا اور ملک کے اندر جو ہے آئین کو معطل کر کے ایک عبوری آئین PCO کا اعلان کر دیا گیا، اور ملک کے اندر عام انتخابات کروانے کے بعد 10 اکتوبر 2002 کو ملک کے اندر صوبائی اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں میر ظفر اللہ خان جمالی جو ہے نا وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ پھر سینٹ کے الیکشن بھی مکمل ہو گئے۔ پھر جون 2004 میں میر ظفر اللہ خان جمالی کے استعفے کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب 2 ماہ کے لیے جو ہے نا وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا۔ پھر اگست 2004 میں شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 15 نومبر 2007 کو قومی اسمبلی اپنی 5 سالہ مدت پوری کر کے تحلیل ہو گئی۔ میاں محمد سمرو نگران وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ پھر 29 نومبر 2007 کو جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے سویلین کی حیثیت سے صدر کا حلف اٹھایا۔ اب 18 فروری 2008 کو ملک کے اندر یہ ایک نیا دور تھا۔ 18 فروری 2008 سے یہ دور نیا کیسے تھا؟ کیونکہ اس کے بعد سے اب تک ملک کے اندر وہ مارشل لا نافذ نہیں ہوا، جمہوری حکومت ہی چلی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکی، لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری دور تھا۔ تو یہ 18 فروری 2008 سے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور 18 اگست 2008 کو صدر پاکستان جنرل ریٹائر مشرف سے مستعفی ہوئے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مشرف صاحب کی جو مستعفی ہونے کے بعد جو ہے نا سینٹ کے چیئرمین سمرو صاحب نے جو ہے نا وہ صدر کا عہدہ سنبھالا، اور پھر 9 ستمبر 2000 جو ہے نا وہ 2008 کو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا۔ پھر 22 جون 2012 کو یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد جو ہے نا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے وزارت عظمیٰ سنبھالی، اور اس کے بعد 2013 میں یہ حکومت ختم ہوئی،
اور مئی 2013 میں عام انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے نا وہ کامیابی حاصل ہوئی اور اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ پھر یہ حکومت جو ہے اسی حکومت کے جو صدر ہیں 9 ستمبر 2013 کو ممنون حسین صاحب صدر منتخب ہوئے، اور جو 17 جولائی 2017 کو نواز شریف کی نااہلی کے بعد بقیہ مدت شاہ خاقان عباسی صاحب نے پوری کی۔ جولائی 2018 کو عام انتخابات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے تحریک انصاف اکثریت جماعت بن کر ابھری اور عمران خان صاحب جو ہے نا وزیر اعظم بنے۔ اپریل 2022 کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد میاں محمد شہباز شریف ملک کے نئے وزیر اعظم بنے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہے نا قومی اسمبلی کی 5 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد اب اس وقت جو ہے نا وہ 8 فروری 2024 کو جو ہے نا وہ ملک کے اندر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی ملک کے اندر عام انتخابات کی۔ اب نے دیکھا کہ 2008 سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ ملک کے اندر جو ہے نا وہ 4 جو ہے نا وہ ادوار گزرے ہیں، سوری 3 ادوار گزرے ہیں۔ ان تینوں ادوار میں جو ہے نا وہ جو ہے نا 6 وزیر اعظم جو ہے نا وہ بدل چکے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم ہر دور میں 2 وزیر اعظم جو ہے نا وہ گزرے، یعنی کہ کوئی ایک وزیر اعظم بھی ملک کے اندر جو ہے نا وہ اپنے 5 سالہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر سکا، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر جمہوریت قائم رہتی ہے تو ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اگر یعنی کہ ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو پھر مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ملک اس وقت جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہے۔ تو دوستو لاسٹ میں بات یہ ہے، کل 8 فروری 2024 کو ملک کے اندر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے نا وہ کافی بہتر ہے۔ سب سے گزارش یہ ہے سب نکلیں اپنے اپنی ضمیر کو جگاتے ہوئے، جہاں جہاں آپ کا اپنا دل چاہتا ہے، جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس جماعت کو اس فرد کو ووٹ دینے سے ہمارے ملک کا فائدہ ہے، اس کو ووٹ دیں اور ملک کے اندر جو نا وہ جمہوریت ہو جو ملک کی ترقی میں اور ملک کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار جو ہے نا وہ ادا کر سکے، اور ہمارا ملک جو ہے دنیا کے سامنے ایک عزت باوقار جو ہے نا وہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا، ہم اس مقام پر پہنچنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔